Ertuğrul geldi. السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں کھانے کا دسترخوان سجا تھا۔ علی جج کہہ رہا تھا کائی قبیلے کی عورتیں بہت بہادر ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا کھانا بھی بنا سکتی ہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے تو حیمہ خاتون، اربلگہ خاتون اور سرما خاتون اندر داخل ہوتی ہیں۔ علی جج کہتا ہے کائی قبیلے کی مقدس ماں حیمہ خاتون، میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہاں مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا ہوگا کیونکہ یہاں آپ کا بیٹا اور آپ کا شوہر بیٹھتا تھا۔ حیمہ خاتون کہتے ہیں تم یہ کبھی مت سوچنا کہ تم اس جگہ کو گندا کر سکتے ہو، ایک گندا قطرہ پورے دریا کو گندا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر علی جج کہتا ہے پہلے بیٹھ جائے، ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ یہ سن کر اربلگہ خاتون اور سرما خاتون بیٹھ جاتی ہیں، لیکن حیمہ خاتون وہیں کھڑی رہتی ہے۔ علی جج پوچھتا آپ کیوں نہیں بیٹھ رہی حیمہ خاتون؟ حیمہ خاتون کہتی ہے ظالموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ سن کر علی جج بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ہم نے آپ کو ماں کی جگہ دی تھی، اب عورتوں پر بھی ہماری حکمرانی ہوگی۔ اب سے آپ خواتین کی سربراہ نہیں ہے، اب سے خواتین کی سربراہ سرما خاتون ہے۔ یہ سن کر سرما خاتون بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں جی کمانڈر علی جگ۔ یہ سن کر حیمہ خاتون کہتی ہے ہمارا نظام یہاں قائم ہے، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علی جج کہتا ہے کل تمام کائی والوں کے ہتھیار ضبط کر لیے جائیں گے، دیکھو میں نے ہر چیز کو قابو میں کر لیا ہے، میں نے ہر چیز کو ضبط کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیسا میں نے سنا ہے کہ ارطغرل بہادر ہے، اب دیکھتے ہیں کیا وہ ویسے ہی بہادر ہے۔ حیمہ خاتون کہتی ہے میں نے ایک کمانڈر تمہارے جیسا دیکھا ہے، نیان، وہ بھی تمہاری جیسی باتیں کرتا تھا، لیکن ارطغرل نے اسے بھی کئی بار شکست دی ہے، وہ تمہیں بھی شکست دے دے گا، تب ہم دیکھیں گے کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے۔ یہ سن کر علی جج بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے بہت ہو گیا، اب میں دیکھتا ہوں کہ کیسے ارطغرل آتا ہے اور تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ اتنے میں کمانڈر سبوتائی اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کمانڈر صاحب ارطغرل آیا ہے۔ اندر آ کر ارطغرل حیمہ والدہ سے کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو والدہ، اگرچہ ہم کمزور ہو گئے ہیں لیکن ہم پھر سے مضبوط کھڑے ہوں گے۔ پھر علی جج کہتا ہے جیسے میں نے سنا تھا تم اتنے ہی بہادر ہو، اب دیکھتے ہیں کہ تم کتنے عقل مند ہو، کیا تم وہ لائے ہو جو میں چاہتا تھا؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں نہیں، وہ میں نہیں لایا۔ علی جج کہتا ہے مار دو اسے، پھر ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کو گواہ کر لیا، میرے لوگوں پر ظلم کیا، لیکن جن دشمنوں کو میں نے ہرایا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو چیز میں اپنی مرضی سے نہ دوں وہ مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ علی جج کہتا ہے میں اپنی طاقت سے کچھ بھی لے سکتا ہوں اور اب میں تمہاری زندگی لوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے میں یہاں شیر کی طرح آیا ہوں، تمہاری طرف بزدلوں کی طرح نہیں آیا ہوں، تم اگر مجھے یہاں مار دو گے تو تم وہ چیز کبھی حاصل نہیں کر سکو گے جو تم چاہتے ہو۔ علی جج کہتا ہے تو پھر ہمیں وہ راستہ دکھاؤ۔ ارطغرل کہتا ہے اس راستے پر چلنے کے لیے مجھے پہلے چابی دکھاؤ، میرا بیٹا عثمان۔ یہ سن کر علی جج مسکرانے لگتا ہے۔ پھر بھی بورق کہتا ہے ارطغرل صاحب اور علی جج یہ مسئلہ ہم تلواروں سے سولو نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو آپس میں بات کرنی چاہیے۔ علی جج کہتا ہے سپاہیوں باہر چلے جاؤ، پھر سپاہی باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر علی جج کہتا ہے اب تمہارے الفاظ یا تو تمہارے گھر والوں کی جان بچائیں گے یا تو تم سب کی جان لیں گے۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب کا ایک خاص آدمی مینگو کے پاس جاتا ہے اور اسے خط دیتا ہے
और कहता है ये तुम इरबिल खातून को दे देना क्योंकि ये एक राज है, आप ये खत किसी को बताए बगैर इरबिल खातून को देंगी। ये कहकर मलिक शाह वहाँ से चला जाता है। फिर अर्तुसा मंगोलों वाली तलवार नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं जब तक तुम मुझे उस्मान नहीं दोगे तुम वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। अली जज कहता है ठीक है, फिर तुम जाओ और चीज़ ले आओ। अर्तुल कहता है मुझे 3 दिन दो। अली जज को सोचने के बाद कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, अगर तुम वो चीज़ ना लाए मैं फिर भी तुम्हें तुम्हारा बेटा दूंगा, ये जान लो कि वो जिंदा नहीं होगा। अर्तुल साहब कहते हैं 3 दिन में कुछ भी हो सकता है। अली जज कहता है तुम ये जान लो कि अब से सरदार आला भी बोलक साहब है। अर्तुल कहता है तुम ऐसे कैसे किसी को सरदार आला बना सकते हो, उसे अपनी तलवार से ये चीज़ हासिल करनी चाहिए और ना ही किसी की तलवार के पीछे वो चीज़ हासिल की जा सकती है। अली जज कहता है तुम वो चीज़ ले आओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम मेरी अतायत भी कर लो, मैं तुम जैसे सरदार को ज़ाया नहीं करना चाहता। अर्तुल साहब कहते हैं तुम लोमड़ी की तरह एक बेरियों को काबू में नहीं कर सकते। अब मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं अपनी वालदा और अर्तुल साहब को तुम्हारे साथ खाना नहीं खाने दे सकता। अली जज कहता है तुम जिसे चाहो ले जा सकते हो। दूसरी तरफ सोगोत का मंजर दिखाया जाता है। तुर्गुत और बामसी दरगोस के घर में थे, अभी तक दरगोस नहीं पहुंचा था। जब दरगोस घर में दाखिल होता है तो वो चौंक जाता है। दरगोस कहता है खुश आमदीद, आप यहाँ कैसे आए? तुर्गुत कहता है हम उस आदमी के घर जाना चाहते थे जिसने हमारे सरदार की जान बचाई है, हम तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपने आए हैं। घंटी वाला यानी दरगोस कहता है आप जो चाहेंगे मैं वो करूँगा। फिर बामसी कहता है दरगोस, ये सुनकर दरगोस चौंक जाता है। फिर बामसी कहता है अर्तुल साहब ने दरगोस से एक मुआहदा किया है कि वो मंगोलों का इस इलाके से खात्मा करना चाहते हैं। दरगोस कहता है दरगोस एक शैतान है, उसके साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। तुर्गुत कहता है परेशान ना हो, आप ही वो कड़ी हैं जो हमें दरगोस तक पहुंचाएंगी, ये काम तुम आसानी से कर सकते हो और तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। दरगोस कहता है अर्तुल साहब के लिए काम करना मेरे लिए शर्फ की बात है। दरगोस कहता है मैं मंगोलों को शिकस्त देने के लिए हर वक्त आपके साथ हूँ। ये सुनकर तुर्गुत और बामसी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में कई खवातीन मौजूद थी। इतने में सिरमा दाखिल होती है और कहती है तो आप लोग यहाँ बैठी हैं, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। हेमा खातून कहती खैर है सिरमा खातून। सिरमा खातून कहती है जैसा कि आप लोग जानती हैं कि अब से खवातीन की सरबराह मैं हूँ, हम सुबह सवेरे काम शुरू कर देंगे, मैं यही कहने आई थी। सलजान खातून गुस्से से कहती है हम अपना काम जानती है, तुम्हें अपना तकब्बुर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिरमा खातून कहती है यकीनन आप जानती हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन औरतों की सरबराह मैं हूँ, सुस्त काम करने वाली औरतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहकर सिरमा खातून वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर सलजान खातून काफ़ी गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ इरबिल खातून अपने खेमे में मौजूद थी। इतने में मैंगो आ जाती है और कहती है मलिक शाह ने ये आपको देने के लिए कहा है, मलिक शाह ने कहा है कि ये एक राज है। ये कहकर मैंगो वहाँ से चली जाती है, जबकि इरबिल खातून उस खत को पढ़ने लगती है। इरबिल खातून मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छी औरत हैं, अब आपको अपनी अच्छाई साबित करनी होगी, आपको लोगों के सामने ऐसे जाहिर करना होगा कि आप मेरे खिलाफ हैं। आप मालूमात इकट्ठी करनी ताकि इसे हम उस्मान की ज़िंदगी बचा सकें। फिर अब करब मेरान पहाड़ी पर आ जाना, मैं आपको ढूंढ लूँगा। खत पढ़ने के बाद इरबिल खातून कहती है या अल्लाह अर्तुल की मदद फरमाए। फिर वो वहाँ से चली जाती है और मरकजी खेमे में आ जाती है। एक मंगोल सिपाही कहते हैं आप यहाँ क्या कर रही हैं? इरबिल खातून कहती है मैं यहाँ अपने सरदार आला से बात करने आई हूँ। सिपाही कहता है बिबोरक से अली जज से बात कर रहे हैं, आप बाद में आना। इरबिल खातून कहती है मैं सरदार आला बिबोरक की बहन हूँ, मैं यहाँ इंतज़ार नहीं कर सकती। सिपाही कहता है बहुत सख्त हुक्म है, आप यहाँ से फिर चली जाएं। इरबिल खातून कहते हैं तो फिर आप अंदर जाएं और बिबोरक साहब को कहें कि उनकी बहन आई है। इरबिल खातून कहती है अब तुम जाओ। सिपाही ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। इरबिल खातून कहती है चलो ठीक है अब तुम बाहर जाओ, हमने एक अहम मामले में बात करनी है। ये सुनकर सिपाही बाहर चला जाता है तो इरबिल खातून दूसरे खेमे में कान लगाकर बातें सुनने लगती है। अंदर अली जज कह रहा था क्या तुमने दरगोस की तरफ कासिद भेज दिया है? सबत कहता है जी हजूर मैंने भेज दिया है। क्या आप उसे सोगोत के सराय महल में आप उसे मिलना चाहते हैं? उसने कहा है कि वो आएगा। अली जज कहता है तो उसे आने दो, इस दफा मैं उसे खुद बात करूंगा। इतने में बिबालक बोर पड़ता है और कहता है आपने मुझे सरदार आला बनाया है लेकिन आप पिछले भी सरदार आला से मिलना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? अली जज कहता है कि तुम्हें सियासत का नहीं पता, मैंने अर्तुल को एक हड्डी फेंकी है, फिर मैं उसे जहर दे दूंगा, ना तो मैं उसकी ज़िंदगी बख्शूंगा और ना ही उसके बेटे की ज़िंदगी बख्शूंगा, मैं उसे अपना गुलाम बनाऊंगा जो हमारा वफादार होगा। ये सुनकर इरबिल खातून चौंक जाती है।
अली जज कहता है वक्त आने पर मैं अर्तु के बेटों को खत्म कर दूंगा और उस्मान को इस कबीले का सरदार बना दूंगा। ये सुनकर ये बिल्की खातून बहुत परेशान हो जाती है और कहती है या रब उस्मान कहाँ है, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। एक जगह मंगोल एक पिंजरे से बच्चों को निकाल रहे थे और एक आदमी के पास लेकर जा रहे थे। ये आदमी बच्चों को धुएं के जरिए एक जहर देकर उनकी याददाश्त को खत्म कर देता था, जिससे वो अपनी माजी की हर चीज भूल जाता है और मंगोलों के गुलाम बन जाते हैं। बच्चे को धुआं सिखाने के बाद वो आदमी कहता है इनके कान में हर रोज ये कहना है कि हम चंगेज खां के सिपाही हैं, ताकि इनके दिमाग में ये बात लिख दी जाए। अब ले जाओ इनको। ये सुनकर मंगोल सिपाही उन बच्चों को वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तु सब के सिपाही घाट लगाकर एक जगह पर मौजूद थे। बामसी पूछता है मरगिन भाई हमें यहाँ पर और कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो काशी यहाँ से ही गुजरेंगे? मरगिन कहता है जी वो यहीं से ही गुजरेंगे। फिर मरगिन के जहन में वो ख्याल आता है जो अर्तुगरुल कहता है। अर्तुगरुल ने कहा था कि अली जज की कुछ काशी यहाँ से गुजरेंगे, हम उनके लिए जाल बिछाएंगे, हम उनको पकड़ कर उनके मुंह खुलवाएंगे और मरगिन उनके अंदर घुस जाएगा और हलाको खां के तमाम पैगामात हम तक पहुंचेंगे। इसलिए अर्तुगरुल के सिपाही वहां घात लगाकर बैठे थे। इतने में मंगोलों के कासिद वहां पहुंच जाते हैं। इस तरह वो दो मंगोल कासिद को मार देते हैं और एक को पकड़ लेते हैं। मरगिन उसकी जेब से वो खत निकाल लेता है। फिर तुर्गुत उस कासिद को कहता है तुमने हमें बहुत कुछ बताना है, सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ। दूसरी तरफ ये बिल्की खातून भी जंगल में पहुंच चुकी थी ताकि अर्तु साहब को मालूमात दे सके और यहाँ इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। दूसरी ये खेत के मालिक का घर था कि वो उन्हें देख लेता था तो उन्हें पकड़ने में उसे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ती। समझदार खरगोश ने दूसरे से कहा कि बिल्ली कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, अगर वो उसे डरा दे जाए तो वो अपने घर से दस्तबरदार हो सकती है। दूसरे खरगोश ने पूछा कि बिल्ली को कैसे डराया जाए। समझदार खरगोश ने कहा कि मेरे जहन में एक तरकीब है, अगर ये कार के हुई तो उनका मसला हल हो जाएगा। वो दोनों बिल्ली को टोकरी नामगार के करीब पहुँचे। समझदार खरगोश ने घर की दीवार से मुंह लगाकर अजीब सी आवाज़ें सुनाई। बिल्ली अंदर आराम से सो रही थी। इसने जब आवाज़ें सुनी तो वो खौफज़दा होकर उठ बैठी। वो अभी आवाज़ें को समझी के कोशिश कर रही थी कि समझदार खरगोश ने एक बड़े से टहनी हाथ में ली और जसत लगाकर घर के अंदर घुस गया। बिल्ली ने उसे देखकर सहम सी गई। खरगोश ने टहनी जोर से बिल्ली को नाक पर दामी दे मारी। बिल्ली का नाक बड़ा नाजुक होता है, इसलिए बिल्ली फदक कर घर से बाहर निकल गई। वो उन खरगोशों से बुरी तरह डर चुकी थी। दोनों खरगोशों ने उसके गर्म घर पर कब्जा जमा लिया। वहाँ वो सर्दी से महफूज रह सकते थे क्योंकि करीब ही अंदर भी मौजूद था जिसके गर्म लहरें कमरे के गर्म रह सकती थी। बिल्ली ने भी हालात में से समझता कर लिया। उसने अपने घर हमेशा के लिए खरगोशों के हवाले कर दिया और खुद उसके छत पर अपना बिस्तर कर लिया था। अक्लमंद चूहा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे पहाड़ में कई बैल थे जिसमें कई चूहे ने बसेरा करता रहता था।
یہ مٹی کے پہاڑوں میں جس طرح طرح کے پودے پھیلے ہوتے ہیں، پورے پودوں کے درمیان میں چوہوں کی بیل تھی جو عام طور پر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان بلوں میں سے ایک بیل ایک چوہے کی تھی جس کا نام زیما تھا۔ یہ بالکل اکیلی رہتی تھی، دوسرے چوہوں کی نسبت سے اسے عقل سے کچھ واسطہ تھا، جس کی وجہ سے اکثر چوہے اسے مشورے لے کر اس کے پاس چلتے آتے اور زیادہ انہیں عقل فہم کے مطابق حل بتا دیتی۔ اس کے مشورے اکثر چوہوں کے مشکل کو دور کر دیتے تھے، اس لیے زیما کا سب چوہے بڑی عزت کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کے بروز کے بارشیں خوب برسیں، جس کے باعث کئی کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور گھبرا کر ان بیلوں کی طرح آ گئے۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو چوہوں کی غنیمت بن چکے، بلکہ بڑے کیڑے مکوڑے نے وہاں سے بھگا ڈالا۔ ان نوا جانوروں میں ایک چوہے کچھ بھی شامل تھے جو سمت میں چوہوں سے تھوڑے سے بڑے تھے۔ وہ ہر کسی کی بل میں گھس جاتے اور وہاں موجود ذخیرہ کی کئی خوراک چٹ کر جاتے۔ چوہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے وہاں سے بھگا دیں، مگر انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ کچھوا بڑے ہوشیار اور چالاک تھا۔ وہ چوہوں کی ہر چال کا ناکام بنا دیتا۔ تنگ آ کر سب چوہے زیما کے پاس چلے آئے اور وہ اس سے مدد طلب کیا۔ زیما نے کچھوے کے بارے میں سوال جواب کیے تاکہ اسے اس کا جسامت اور اندیشے سے آگاہ ہو سکے۔ چوہوں نے اپنی معلوم کے مطابق اس کے سامنے کچھوے کی تصویر کھینچ دی۔ زیما کچھوے کے حملے سے باخبر ہو چکی تھی۔ زیما نے سب چوہوں کو تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر اپنے گھر کو جائیں، میں ایک آدھا دن میں کچھوے سے نجات کے بارے میں کچھ سوچتی ہوں۔ سب چوہے زیما کی تسلی پر واپس لوٹ گئے۔ زیما کو معلوم نہیں تھا کہ کچھ دور پودوں کے آڑ میں کچھوا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھوے نے پہلے زیما کو سبق سکھانے کا ارادہ ٹھان لیا تھا۔ وہ چپکے سے زیما کی بل میں داخل ہو گیا۔ زیما چوہوں کے رخصت کرنے کے بعد کچھوے کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے چہرے پر گہرا اطمینان پھیل گئی، جیسے کہ وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ زیما کپڑے چھوڑ کر اپنی بل میں داخل ہو گئی۔ وہ ابھی کچھ ہی فاصلے طے کر پائی تھی کہ اسے راہداری میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ وہ چونک پڑی۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بل میں ایک لال چوہا آیا ہے۔ یہ سرخ رنگ کا کالا دبکا والا جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ لال بجھڑ کی طرح دیکھ کر زیما بڑی غصے آئی۔ اس نے جلدی سے اپنی قمیض میں سے ایک ٹارچ نکالی اور اس کے بٹن دبا کر اسے روشنی کر دی۔ تیز روشنی پوری ہدایت میں پھیل گئی۔ لال بجھڑ روشنی سے بڑا ڈرتا تھا، اس لیے وہ اپنے قریب روشنی دیکھ کر گھبرا نہ اٹھا۔ زیما نے ٹارچ کی روشنی اس کے منہ میں ڈالی تو وہ تکلیف سے تڑپ کر رہ گیا۔ وہ زمین پر لیٹ کر دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ روشنی سے بچنے کا ناکام کوشش کرتا رہا۔
جب تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ عاجزی و ناز سے ذمہ کی منت سماعت کرنے لگا۔ وہ اسے عذاب ختم کر دے۔ ذمہ نے روشنی بند کرنے کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ خاموشی کے ساتھ اس کے بل میں باہر نکل جائے اور آئندہ کسی بھی چوہے کو بل میں داخل نہ ہو تو وہ اس کی جان بخش سکتی ہے، ورنہ وہ اسے تیز روشنی میں ہی جلا ڈالے گی۔ لال بچھو نے فوراً شرط مان لی اور ذمہ نے ٹارچ کی روشنی اس کی آنکھوں سے ہٹا لی۔ جان بچانے پر لال بچھو نے فوراً ہی بال کی طرح دوڑ لگا دی۔ ذمہ کے جب اطلاع ہوا کہ لال بچھو واقعی وہاں سے جا چکا ہے تو وہ ٹارچ کو بند کر کے اندر کی طرف چل دی۔ جہاں وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو اس کے سر چکر آ کر رہ گیا، کیونکہ وہاں عجیب سا جانور انگوری رنگ کا گاؤن پہنے ذمہ کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ ذمہ اس کی صورت نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اس کی پیٹھ اس کی طرح تھی۔ جب وہ اس کے قریب پہنچی تو اس جانور نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا حلیہ دیکھ تو ذمہ کے اندر لگاؤ میں دیر نہ تھی کہ وہ کچھ کچھوا ہی ہو سکتا ہے۔ کچھوے نے ذمہ کو دیکھا تو دانت نکال دیے۔ ذمہ نے اس سے کچھ سوال جواب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ سیدھے باورچی خانے میں چلی آئی اور اپنی فریق میں سے 2 موٹے سرخ بیر نکالے۔ بیروں کی تہہ میں رکھ کر وہ کچھوے کے پاس چلی آئی۔ کچھوا حیران سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ذمہ نے سرخ بیر کچھوے کی پیش کیا اور معذرت کرتی ہوئی کہا کہ اس وقت گھر میں اور کوئی چیز تیار نہیں ہے، ورنہ وہ مہمان کی خاطر تواضع زیادہ احترام سے کرتی۔ کچھوے نے شکریہ ادا کیے بغیر دونوں سرخ بیر اٹھائے اور ایک ایک کر کے منہ میں ڈال لیے۔ بیروں کا گدا بڑا رسیال اور میٹھا تھا۔ کچھوا ذمہ کی خدمت سے خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ اب یہیں رہے گا، کم سے کم میٹھے بیر تو کھانے کو ملیں گے۔ کچھوے کو معلوم نہ تھا کہ بیر کے اندر گٹھلی ہوتی ہے جسے چوس کر پھینک دیا جاتا ہے۔ کچھوے نے لالچ میں آ کر گٹھلی نکالنے کی کوشش کی تو وہ اس کے حلق میں پھنس گئی۔ پھر کیا تھا، کچھوا تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ ذمہ کی ترکیب کارآمد ثابت ہو گئی۔ ذمہ نے فوراً ہمدردی جتائی اور اس کے کمرے پر ہاتھ مارا تاکہ گٹھلی نکل جائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہو پایا۔ اس نے نہ تو بولا جا رہا تھا اور نہ ہی صحیح طرح سے سانس لی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کچھوے کی سانس لینا شروع ہو گیا۔ ذمہ اسے دیکھ کر بڑی پریشان ہو گئی کہ اگر کچھوا اس کی بل میں ہی مر گیا تو اسے کون اٹھا کر باہر لے جائے گا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کچھوے کو کہا کہ اگر وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جائے تو اس کی کچھ مدد کر سکتا ہے۔ کچھوا تکلیف سے نہایت پریشان تھا۔ اس نے بمشکل
اشارے سے ڈاکٹر سے بارے میں پوچھا تو ذیمہ نے فوراً اسے راستہ سمجھا دیا۔ کچھ کچھوا گرتا پڑتا اٹھا اور اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا حلق تھام رکھا تھا۔ ذیمہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ راستہ بڑا خراب تھا، ہر طرح کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ کچھوا اس سے بے خبر اپنی تکلیف کی شدت میں آ گیا، بڑھتا چلتا گیا۔ ذیمہ کیچڑ کے شروع میں ہی رک گئی۔ وہ کچھوے کے آگے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ کیچڑ دراصل دلید تھا، جو کہ اپنی اندر آنے والے جانوروں کی نقل لیتی تھی۔ کچھوا جب کافی آگے بڑھ گیا تو اس کے پاؤں کیچڑ میں دھنس گئے۔ کچھوے کو اپنے پاؤں اٹھانا دشوار ہو گیا۔ وہ حلق کی تکلیف کو بھول کر کیچڑ سے پاؤں نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ جتنا اوپر کو زور لگاتا دلید اسے اتنا ہی نیچے کی طرف کھینچ لیتی۔ کچھوے کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ذیمہ نے اس کے ساتھ چالاکی کرتے ہوئے اسے کیچڑ والے دلدل میں اتار دیا ہے۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس طرح سرخ بیر کی گٹھی حلق میں پھنستی ہوئی ذات پہنچ رہی تھی تو دوسری طرف دلدل آہستہ آہستہ اس کے جسم کو نکلتا جا رہا تھا۔ ذیمہ خاموشی سے کچھوے کو دلدل میں ڈوبتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ جب کچھوا دلدل میں بالکل غائب ہو گیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ کچھوے سے سب جان چھوٹ چکی تھی۔ برسات کا موسم بھی ختم ہو چکا تھا۔ تیز دھوپ سے ہر طرف پھیل گئی تھی۔ کیڑے مکوڑے اور جانوروں کی آمد کا سلسلہ بھی رک چکا تھا۔ ذیمہ نے محفوظ خوراک کو دھوپ لگانے کا سوچا۔ اس طرح اس نے برسات نمی ختم ہو جائے۔ اگلے دن اس نے محفوظ کیا ہوا پنیر باہر نکالا اور اسے دھوپ میں رکھ دیا تاکہ اس میں برسات کا اثرات ہو جائے۔ پنیر کی خوشبو جب فضا میں پھیلی تو تتلیوں نے اس طرح کی راہ لی۔ وہ پنیر پر بیٹھ کر اس کا رس چوس کر اڑ جاتیں۔ ذیمہ یہ تماشا دیکھ کر خوش ہوتی رہی۔ پنیر کا رس ہی تو برسات نمی تھی جس کا نکل جانا ضروری تھا۔ تیز دھوپ کے موسم کے آغاز پر چوہوں کو کسی کا خوف باقی نہ رہا۔ برسات کے باعث جو کیڑے مکوڑے وہاں آئے تھے ان سے جان چھوٹ چکی تھی اور کچھوا بھی اپنی نجات پا چکا تھا۔ ذیمہ نے سب چوہوں کو گھر میں بلایا اور ان کی ضیافت کی اور انہیں ہنس ہنس کر بتایا کہ انہوں نے کیا ترکیب لڑائی کہ کچھوا خود بخود اپنے پیروں سے چل کر دلدل میں جا گھسا اور پھر بے بسی کے عالم میں ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا۔ ذیمہ کی کہانی سن کر سب چوہوں نے خوب ہلکا کیا۔ بھروسہ مت کرو، وہ بڑی بکت تھی، اس کا نام سیرا تھا۔ وہ اپنے ایک بڑے فارم میں رہتی تھی۔ وہاں دوسری بکتوں اور مرغیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سیرا ہمیشہ ناخوش رہتی تھی کیونکہ فارم کا مالکہ اس کی اچھی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا۔ مالکہ
کو مرغیوں کے انڈے بے حد مرغوب تھے۔ وہ بطخوں کے انڈوں کو زیادہ مدت خیال نہیں کرتی تھی۔ سرا کی ایک بہن بھی تھی جو اس بات کا ذرا احساس نہ کرتی اور سارا دن تالاب میں چونچ مارتی رہتی۔ ذرا بطخ محسوس واقعی ہوتی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتی اور دل پر لگا لیتی کرتی۔ بطخوں کے انڈے دینے کی جگہ خشک نہیں رہتی تھی اور ملکہ اس طرح کوئی خیال نہ کرتی۔ ذرا جب انڈے دینے کی گھاس پھوس پر جاتی تو گیلی جگہ دیکھ کر اسے بے حد رنج ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت کم انڈے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ موسم بہار میں دوپہر کے وقت ذرا نے سرخ شال اوڑھی اور گلے میں نیلا گلوباند لگایا اور سیر کو نکل گئی۔ وہ گھومتی پھرتی فارم سے بہت دور نکل آئی تھی۔ وہ پہاڑیوں کی وری میں درختوں کے جنگلات میں جا نکلی۔ چلتے چلتے اسے خیال آیا کیونکہ نہ وہ وہاں پر انڈے دے کرتی کوئی مشترکہ جگہ تلاش کر لے اور روزانہ وہاں آ کر انڈا دیا کرے۔ جنگل میں درختوں کی جڑوں میں نرم شاخیں اور جڑیں موجود تھیں، وہاں انڈے دیا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک مناسب جگہ دیکھی اور اپنا مسکن بنا کر ارادہ کیا۔ وہ بھی انڈے دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ قریب موجود میں ایک بڑا چوہا برآمد ہوا اور اس کے پاس سے تیزی سے نکل گیا۔ چوہے کے بل دیکھ کر ذرا کے ارادے بدل گیا۔ وہ اپنے انڈے کو غیر محفوظ جگہ پر دبنے کی تیاری نہ تھی۔ وہ درختوں کے جنگل سے باہر نکل کر اونچی ٹیلے پر چڑھ کر محفوظ جگہ دیکھنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی تو اس نے کچھ دور آگے جانے کی ٹھانی۔ اس نے جب ٹیلے کی اونچائی سے اترنا چاہا تو وہ نہ چاہتی ہوئی بھی اس کی دوڑ لگا گئی۔ اسے اثناء میں اس کے پر ہوا میں لہرائے اور کچھ فاصلے اڑ کر طے کی۔ ہوا میں چھلانگیں لگائیں اور بہت اچھا لگا۔ وہ واپس ٹیلے پر چڑھی اور اس بار سرا نے کافی لمبی جسمت بھری خوشی اور سرشاری اس کے بدن میں دوڑنے لگی۔ وہ کافی دیر تک یہ کھیل کرتی رہی۔ جب اس کے دل بھر گیا تو اس نے انڈے دینے کی جگہ کے بارے تلاش شروع کر دی۔ وہ چلتے چلتے سبزیوں میں پہنچ گئی جہاں ہر طرح پھولوں کی ڈالیں لہرا رہی تھیں۔ وہ رنگ برنگی تتلیاں ہواؤں میں تیر رہی تھیں۔ یہ خوشبو ماحول اسے بھلا لگا۔ اسے کچھ فاصلے پر کوئی جانور دکھائی دیا جو بڑا سنجیدگی سے اخبار پڑھنے میں مشغول تھا۔ اخبار کی عقب میں اسے کے سیاہ کناروں والے کان دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے نیلے رنگ کا گاؤن پہن رکھا تھا۔ زہرا نے آگے بڑھا دیکھا تو اس کے سرخ بالوں والا دم دکھائی دیا جو ایک طرف زمین پر پڑا ہوا تھا۔ عجیب سا جانور دیکھ رہا تھا۔ دیکھ کر زہرا خوفزدہ ہو گئی مگر اس کے مشغول کو دیکھ کر اس کی ہمت بندھی۔ وہ یقیناً کوئی پڑھا لکھا جانور ہے۔ وادی کے سب سے خوشبو ماحول میں مطالعہ کر رہا تھا۔ زہرا اس کے قریب پہنچی اور اسے آواز دی۔ وہ جانور ایک لومڑی تھا۔ آواز سن کر وہ چونکا۔ اس نے اخبار کو
اونٹ میں جھمکا دیا۔ اسے سفید بکر دکھائی دی۔ لومڑی اسے دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ کیا بات ہے بی بی بخت، کیا تم جنگل میں راستہ بھول گئی ہو؟ لومڑی نے پوچھا۔ شری رام نے لومڑی پر بھروسہ پور نظروں ڈالی اور اس طرح سر پر جائزہ لیا۔ وہ اسے مشغول دیکھا تو اس نے مسئلہ اس کے سامنے بیان کر دیا۔ میرا شہر ہے اور میں جنگل میں انڈے دینے کے لیے محفوظ اور خشکی جگہ کی تلاش ہوں۔ کیا تم اس بارے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ لومڑی کو جب معلوم ہوا کہ شیرا انڈے دینے والی بخت ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنی خوشی کی اظہار نہ ہونے دیا اور بناوٹ اندر میں غور و فکر میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی اخبار لے کر بعد میں دبا لیا اور دیر لینے میں بولی، ذرا یہ تو جنگل ہے، یہاں کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری بات سننے کے بعد مجھے خیال آیا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ قریب ہی میرا گھر ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو تم وہاں چل کر دیکھ لو۔ میرے گھر میں خشک گھاس پھینکوں کا فروش ہے جہاں یقیناً تم آسانی سے انڈے دے سکو گی۔ شیرا نے لومڑی کے پیش حاضری تو لومڑی نے تسلی دی، گھبرا نہیں، میرا گھر بے حد محفوظ ہے۔ تمہارے انڈوں کو وہاں کوئی نقصان نہیں پہنچ پائے اور تم جب چاہو آ کر انڈے دیکھ سکتی ہو۔ شیرا اس کا یقین دہانے پر رضامند ہوگی۔ اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرح روانہ ہوگی۔ لومڑی گھر ایک پرانی جھونپڑی پر مشتمل تھا جس کے گردش گھاس پھوس کا جال بنا ہوا تھا۔ گھر کے آگے بڑا مضبوط دروازہ موجود تھا۔ شیرا نے گھر کا جائزہ لیا تو اسے یہ بہت مناسب لگا۔ یہ ہر قسم کے جنگلی جانوروں کی رسائی سے محفوظ تھا۔ اس کے علاوہ وہاں اکیلا پن دور دور تک نہیں تھا۔ شیرا نے کمرے میں جھانکا تو وہاں روشنی دکھائی دی جو کہ گھر میں چھپی چھت میں موجود کمینی سے اندر آ رہی تھی۔ شیرا، تم بے فکر رہو، اس گھر کو اپنا ہی سمجھو۔ دوسروں کا کام آنا برنا عبادت کی بات ہوتی ہے۔ لومڑی نے اسے راضی کرنے کی کوشش کی۔ شیرا نے گھر کے ماحول کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہیں روز آیا کرے اور انڈے دے کر کرے گی۔ جب اس کے کافی انڈے جمع ہو جائیں گے تو وہ انہیں فروش پر نرمی راستہ کر دکھائے جو کسی گھونسلے کی مانند تھا۔ لومڑی اسے کمرے میں بھیج کر دل میں خوش ہو رہی تھی۔ وہ بڑی عیاں اور مکاری تھی۔ اس کے گھر خود آئی۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ جو انہیں زیادہ اثر کی طرح سے حال ہو بھیج کر دل میں خوش ہو رہی تھی۔ بڑی عیاں اور مکاری تھی۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ جو نہ اسرار اس کی طرح حال ہوتی وہ اسے حیرت کر جائے گی۔ مفت کی خوراک اس کے گھر خود بخود تھی۔ شیرا انڈے دینے کے لیے مرغوں کی بستر میں بیٹھ گئی تو وہ دروازے کے آڑ میں اسے دیکھ رہی تھی۔
राह हाट पर चौंक पड़ी और उठकर इधर उधर देखने शुरू हो गई। लोमड़ी ने सोचा कि इसे कुछ देर बाहर इंतजाम करना चाहिए। जरीरा न डर देखकर जब बाहर निकली तो उसने लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया और उसे बताया कि वो रोज़ाना दोपहर के वक्त वहाँ आया करेगी और एक अंडा देकर वापस चली जाएगी। जब काफ़ी सारे अंडे जमा हो जाएंगे तो वो उन्हें खींचकर नीचे नीचे नन्हे चूजे पैदा करेगी। लोमड़ी ने जब चूज़ों के बारे में सुना तो उसके राल टिपक लगी। उसने सोचा कि एक वक्त का शिकार करके वो इतने मज़ीद नहीं ले सकती जितना मज़ा नन्हे चूज़ों से मिलेगा। लोमड़ी ने ज़रा के यकीन दिलाया कि वो उसका अंडर के पूरी तरह हिफाजत करेगी, उसकी हर तरह से मदद करते रहेगा। ज़रीरा उसकी तरफ से बेहद मुतासर हुआ। उस तरह ज़रीरा रोज़ाना वहाँ आती और अंडे देकर लौट जाती। लोमड़ी उसके जाने के बाद अंडों को टटोलती और गिनार रहती। जब उसके गुस्से में नोट न होता तो सरा उसने लोमड़ी को बताया कि वो अंडों को सींचने का काम शुरू करेगी। चुनांचे वो हर वक्त अंडों को गरमाई देगी, इसलिए अगर वो उसे रोज़ाना खाना के लिए मक्की की दाल ला कर देगी तो वो उसकी बेहद शुक्रिया होगी। लोमड़ी ने खुशदिली से वादा किया कि वो उसका काम को निजात देने में पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस मामले में एक शर्त है कि उसे एक अंडली आमंड बनाने की इजाज़त दी जाए। ज़रा उसने मौसम के लिए एक अंडे के करीब कुर्बानी देने के लिए तैयार होगी। उसने जो इजाज़त दी तो लोमड़ी ने दूसरी फरमाइश कर दी कि आज वो वापस फार्म पर जाए और वहाँ से चंद प्याज, टमाटर और जीने की तियालियाँ सजा करके जंगल में मौसम के लिहाज से चीज़ें उगती हैं। आज कल उनका मौसम नहीं है, ज़रा वापस आ जाए ताकि वो मौसम के लोमड़ियों के लिए